حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب کو کہ ہم مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سینئر مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا، جعل لنا دینا قیما وہدانا صراطا مستقیما، صلاة و سلاما علی سیدنا و مولانا محمد صباحا و مساء و بکرة و اصیلا، وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وفي مقام آخر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ وفي مقام آخر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا ہوگی اب یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حمد و صلاح کے بعد ماہانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ مسجد شیر ربانی میں انعقاد پذیر ہے۔ صوفی با صفا، عالم با عمل، پیکر اخلاص و محبت جناب صوفی غلام سرور نقش بندی مجددی
रहमतुल्लाह अलैह, आपके ज़ेर साया ये हम महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम उनके साहबजादगान को इस जद्दोजहद में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, हमारा मौजू आज की हमारी गुफ्तगू का वो है अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। हम सादा लफ्ज़ों में नही अनिल मुनकर कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है नही अनिल मुनकर। चलो अल्फाज का तो कोई मसला नहीं, मकसूद को मद्देनज़र रखना है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बहुत सी आयात मुबारका इस मज़मून को बयान करती नज़र आती है और खालिक़ कायनात ने इनके फ़वाइद, इन आमाल के फ़वाइद और इनके फ़ज़ाइल और इनके मरातिब और इनके दरजात और इनके मकामात अपनी रोशन किताब में भी बयान फरमाए और सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनके बयान को चार चांद लगा दिए। अहबाब ज़ी वक़ार, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब अम्र व नहय का ज़िक्र है तो वहाँ पर इस चीज़ का भी ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत से काम बजा लाने का हुक्म दिया और बहुत से कामों से अल्लाह ने हमें मना फरमाया। अब यहाँ हुक्म देने वाला, मना करने वाला हमारा अल्लाह है। इब्तिदाई बात, हमें एक काम से मना करने वाला और दूसरे काम को बजा लाने का हुक्म देने वाला अल्लाह है। और एक सीधी सी बात है, हमारे उर्फ़ में, हमारे रवाज में, अगर किसी को हम पर दस्तरस हासिल हो, हम उसके मातहत हों, वो हमें कोई काम बजा लाने का कहे या कोई काम छोड़ने का कहे और हम उसके कहने पर अमल न करें तो हम लोगों की नज़रों में नाफरमान होंगे। औलाद को नाफरमान क्यों कहा जाता है? जब वो बाप के कहने को बजा नहीं लाती और बाप के रोकने से नहीं रुकती, उस औलाद को नाफरमान कहा जाता है। किसी दौर में ग़ुलामों और बांदियों का सिलसिला जारी था। जो ग़ुलाम या बांदी अपने आका का कहना न माने और उसके रोकने पर ना रुके, वो अगर उसकी मार पिटाई करे तो ज़माने वाले इसको जुल्म नहीं कहते। उस ग़ुलाम को मारने पर आका को बुरा भला नहीं कहा जाता। तो अब ये दुनिया का कानून है कि अगर हम अपने माफ़ौक़ का कहना न माने तो हम उसके हाथों सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, पिटने के मुस्तहिक़ हैं। अगर माँ बाप का कहना न माने तो माँ बाप के नाफरमान करार पाएँ, जबकि हमसे जो माफ़ौक़ आम लोग हैं या हमारे जो माँ बाप हैं, वो हो सकता है कि हमें जिस काम के करने का कहें, हो सकता है उसके करने में हमारा नुकसान हो। जिस काम को छोड़ने का कहें, हो सकता है उसको बजा लाने में हमारा फ़ायदा हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस काम के बजा लाने का कहे, उसमें हमारे फ़ायदे के सिवा और कुछ नहीं, और जिस काम से हमें मना फरमा दे उसमें नुकसान के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम है और हकीम का कोई भी फरमान या अमल हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ने जिन चीज़ों को बजा लाने का हमें हुक्म दिया, इसमें फ़ायदा हमारा ही है। अल्लाह ताला उनके फ़वाइद से, उन चीज़ों की अगराज़ और इल्लतों से पाक और मुनज़्ज़ा है, और जिन कामों से अल्लाह ने हमें मना फरमाया उनसे रुकने में हमारा फ़ायदा है और उनको बजा लाने में और उनका इर्तिकाब करने में हमारा ही नुकसान है, क्योंकि खालिक़ कायनात हकीम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाना चाहता है। हम कुरान मजीद पढ़ने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब यह कि यह कलाम उसका पढ़ा जा रहा है जो रहमतों का पैकर है, रहमान और रहीम है, और ये कलाम उसने अपने बंदों के लिए नाजिल फरमाया। तो
تو اس کلام کے اندر فائدہ اور رحمت بندوں کے لیے ہے۔ ایک بات تو یہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کسی کام کے بجا لانے کا کہا جائے یا کسی کام کے ترک کا کہا جائے، اس کے اندر سائنس کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں کے پیچھے اپنا سر کھپانا اور اپنا وقت ضائع کرنا بے مقصد بات ہے۔ ان کے پیچھے پڑنا ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نے کوئی بھی کام بجا لانا ہے یا کسی کام کو چھوڑنا ہے تو ہمارا مقصد اللہ کے حکم کو بجا لانا، اور جس کام سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رکنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ وقتی فوائد کے پیش نظر ہمارا ان اوامر کو بجا لانے کا اور نواہی کو ترک کرنے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والا سب سے پہلے اللہ ہے، اور برائی سے منع کرنے والا بھی سب سے پہلے اللہ ہے، اور خالق کائنات نے پھر انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا میں چلایا۔ کیوں؟ دو چیزیں ہیں، معروف اور منکر۔ معروف نیکی، منکر برائی۔ اب عقلی انسانی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، کیونکہ ہم نے عقلاء کو، اہل عقل کو، دانشور لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک چیز کو اچھا قرار دیتے ہیں اور کچھ دوسرے دانشور اس چیز کو غلط قرار دیتے ہیں۔ اگر عقل وہاں پر نیکی اور برائی کی پہچان کے لیے کافی ہوتی تو بہت سے امور کوئی اچھا اور برا ہونے میں ہمارے لوگوں کا اختلاف نہ ہوتا، بلکہ خود ایک انسان ایک چیز کو اچھا کہتا ہے، اگلے ہی لمحے اس چیز کو برا کہتا ہے۔ لہذا اب یہاں ضرورت تھی ایک ایسی چیز کی جس کے ذریعے ہمیں نیکی اور برائی کا پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور وحی ہر انسان پر نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان اس چیز کا تحمل اور اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ وحی کی کیفیت کو برداشت کر سکے۔ لہذا اب انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک برزخ ہے، جن کے اندر دونوں صفات ہیں کہ خدا سے لینے کی سکت بھی ہے اور بندوں تک پہنچانے کی بھی قدرت ہے۔ اس برزخ اور واسطہ کا نام انبیاء کرام اور رسل عظام ہے، اور انبیاء کرام اور رسل عظام ان کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد امت کی ہدایت ہے، اور ہدایت تمام تر ہدایت دو باتوں میں مشتمل ہے، دو باتوں میں منحصر ہے کہ کس کام کو بجا لانا ہے اور کس کام کو ترک کرنا ہے۔ تو شریعت محمدیہ کے اندر یا پہلی شریعتوں کے اندر جس کام سے منع کیا گیا وہ برا ہے، اور جس کام کے بجا لانے کا حکم دیا گیا وہ اچھا ہے۔ ہمیں اس کی اچھائی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کا برائی ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارے اوپر یہ منحصر نہیں ہے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ہم یوں دیکھیں گے کہ خدا اور خدا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کے بجا لانے کا حکم دیا وہ معروف ہیں، اور جن سے منع فرمایا وہ منکر ہے۔ اور انبیاء کرام کا یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین بن کر جلوہ گر ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما ہونے کے بعد یہ ڈیوٹی آپ کی امت کے سپرد کر دی گئی۔ اب اس امت کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ گویا کہ جو انبیاء کرام کا فریضہ تھا، انبیاء کرام جس منصب پر فائز تھے، انبیاء کرام جس چیز کے، جس کام کے کرنے والے تھے، اس امت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انبیاء کرام کا کام کرنے والا وہ مشن ان کو عطا فرما دیا۔ اور خالق کائنات نے اس امت کو قرآن مجید فرقان حمید میں
خاص طور پر دو مقام پر یوں فرمایا کنتم خیر امہ، اور ایک مقام پر فرمایا امۃ وسطا۔ اب تھوڑے سے لفظوں کی طرف توجہ کیجئے گا۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے قرآن مجید میں اس امت کو امت وسط قرار دیا، اور امت وسط کیوں قرار دیا؟ تاکہ یہ پہلی امتوں کے حوالے سے گواہی دے، یہ امت وسط ہے، وسط کا معنی افضل اور بہتر ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ اور تمہاری وجہ بہتری کی کیا ہے کہ اخرجت للناس، باقی امتیں اپنے مفاد کے لیے دنیا میں تشریف لائیں، تمہارا مقصد اپنی ذات بھی ہے اور کائنات کے تمام لوگ بھی ہیں۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تم بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں دنیا میں آئیں تم ان میں سے بہترین امت ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع فرمانا۔ یہ اللہ رب العزت نے کام ہمیں عطا فرمایا جو انبیاء کرام کرتے کرتے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، جس کام کو کرنے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، اور انبیاء کرام کی تربیت خود رب کریم نے فرمائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ہر بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، کیونکہ یہ کام انبیاء کرام کا ہے، اور انبیاء کرام تربیت پا کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ لہذا یہ ہر فرد، ہر شخص کا کام نہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، بلکہ فرمایا تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اب منکم کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ ساری امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ امت کی ایک جماعت پر فرض ہے۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ یہ وہ امت ہے جو پہلے دین کو سمجھے، دین میں فقہ حاصل کرے، دین میں بصیرت حاصل کرے، پھر اپنی قوم کو جا کر سمجھائے لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ قوم غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ ایک فریضہ ہے، لیکن یہ فریضہ امت کے لیے فرض کفایہ ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی ادا کر لیں تو یہ فرض پورے معاشرے سے، پورے علاقے سے، پوری اس امت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر چند لوگ یہ فریضہ سر انجام دے دیں گے تو تمام امت بری و ذمہ ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی بجا لائے گا نہیں تو پھر یہ امت تباہ و برباد ہو جائے گی، گناہ گار ہو جائے گی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں اپنی بات کی طرف انشاءاللہ جلد لوٹ کر آتا ہوں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ہم میں سے کسی ایک پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال کہ ہم اگر ایک محکمے کے افسر ہیں یا ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے اپنے افراد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی سرپرستی کی ذمہ داری لی ہے، اپنی بیوی کی سرپرستی کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ رب العزت نے الرجال قوامون علی النساء کہہ کر مردوں کو عورتوں کا افسر قرار دیا، تو لہٰذا مرد پر لازم ہے کہ وہ خود اپنے بیوی بچوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا
تو وہ فرض عین کو ترک کرنے والا ہوگا۔ جس طرح دیگر فرائض اور واجبات کو ترک کرنے پر انسان گناہ گار ہوتا ہے، اس طرح وہ باپ بھی گناہ گار ہوگا، وہ سرپرست، وہ گارڈین بھی گناہ گار ہوگا۔ اس پر ایک وعید پر مبنی حدیث مبارک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت سی اولاد قیامت کے دن اپنے والدین کے گریبان کو پکڑ کر اللہ کے حضور جھگڑے گی کہ یہ ہمارے ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے منع نہیں فرمایا۔ لگے ہاتھوں یہاں پر ایک جملہ اور بھی سن لیجئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور ایک ہے پریکٹیکل طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ کہ جب باپ خود اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کی پابندی اختیار کرے گا تو بچوں کو با جماعت نماز پڑھنے کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب باپ خود کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، ہاتھ دھوئے گا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے گا، الحمدللہ دعا کرے گا، تو بچوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہاتھ دھو اور دعا کرو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، کیونکہ یہ ان کی عادت کا اور ان کی فطرت کا حصہ بن جائے گا۔ یہ امر بالمعروف جتنا مؤثر ہے اتنا زبان سے امر بالمعروف مؤثر نہیں ہوتا۔ ہم انبیاء کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سامنے رسول کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ علیہ السلام نے اگر کوئی کام بجا لانے کا حکم دیا تو عمل کر کے بھی دکھایا، اگر کسی کام سے رکنے کا حکم دیا تو سب سے زیادہ اس سے دوری اختیار کر کے اس سے رک کر امت کو بتا دیا کہ میں صرف تمہیں منع نہیں کرتا بلکہ خود اس سے زیادہ رکتا اور باز آتا ہوں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور اب آتے ہیں دو اور آیات مبارکہ، بڑی مزیدار ہے۔ میں نے ان کو محدود انداز میں لیا ہے، حالانکہ ان کا مفہوم انتہائی وسیع سے وسیع تر ہے۔ میں نے ان کو دو خاندانوں کے سلسلے میں ان دونوں آیات کو لیا ہے، اور یہ دونوں آیات ایک ہی رکوع میں ہیں۔ پہلے منافق گھرانے کا ذکر ہے، ویسے یہ منافقوں کا مطلقاً ذکر ہے، چاہے ان کا گھرانہ ہو، معاشرہ ہو، محلہ ہو، خاندان ہو، چاہے ان کا ملک ہو۔ اور دوسرا اہل ایمان کا ذکر ہے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں اہل ایمان کا رویہ اور ان کا منصب اور ان کی خوبیاں اور ان کے کمالات اور ان کا انجام۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اور اولیاء کا لفظ ہماری محفل کے شرکاء سب جانتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اولیاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے علماء اور خطباء اولیاء کا لفظی معنی اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا ایک معنی ہے مدد کرنے والا، ولی کا ایک معنی ہے قریب ہونے والا، ولی کا ایک معنی ہے محبت کرنے والا، ولی کا ایک معنی ہے تصرف کرنے والا۔ کوئی بھی معنی لے لیں، یہ تینوں معنی چاروں معنی جہاں پر درست ہیں کہ مومن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، مومن لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی والے ہیں، ایک دوسرے کا قرب اختیار کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ یہ مومن معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان کا یہ تو آپس میں ہوا تعلق، مومنین کا آپس میں تعلق اولیاء سے اللہ نے بیان فرمایا کہ مومنین صرف آپس میں رشتہ دار ہی نہیں
ایک دوسرے سے شناسائی نہیں، بلکہ مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، اور اولیاء ایک تعلق کا نام ہے۔ ولی ایک تعلق رکھنے والے کو کہتے ہیں، اور اس تعلق کے اندر محبت، مدد، قرب، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا مومن جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک گھر میں رہنے والے مومن مرد اور مومن عورتوں کو یوں رہنا چاہیے جس طرح کہ اللہ نے اولیاء کے لفظ سے بیان فرمایا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے، مدد کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے منع کرنے والے ہیں۔ لہذا وہ خاندان بہترین خاندان ہے جہاں آپس میں تعلقات اولیاء کے لفظ میں کے مطابق ہے، جہاں آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ مومن لوگ نماز ادا کرتے ہیں پابندی سے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب جب اولیاء کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ مومن امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ صرف کہ خود بجا لاتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو بجا لانے کی تلقین بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بجا لانے کا ماحول بھی فراہم کرتے ہیں۔ اب ان کا انجام اللہ نے یوں بیان فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ۔ میں ایک ٹونٹ کرنا چاہتا ہوں، گھر کے اندر ہم محافل کرا لیں اس نیت سے کہ ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، برکات کا نزول ہو، بہت اچھی چیز ہے۔ ہم کسی جامعہ سے، کسی ادارے سے حفظ کے بچوں کو گھر میں بلا کر مکمل قرآن مجید کی تلاوت کراتے ہیں تاکہ رحمتوں کا نزول ہو، برکات ہمارے گھر میں شامل ہوں، عافیتیں ہمارے گھر میں نازل ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رحمت پانے کا طریقہ بتا دیا کہ گھر میں تم مومن لوگ ایک دوسرے کے ولی بن کر رہو، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر یہ مومن لوگ جہاں اس طریقے پر آباد ہوں گے اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر یقیناً اللہ کی رحمت بار بار نازل ہوتی رہے گی۔ یہ مجھے بڑا خوبصورت لگا کہ ہم اپنے گھر کے اندر جہاں دیگر بہت سے پروگرام کرتے ہیں، اس آیت کے مطابق ہم اپنے گھر کے اندر روزانہ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نحوستیں چھٹ جائیں گی، غم کے بادل چھٹ جائیں گے، اور اللہ کی رحمتوں کی برکھا ہمارے گھر میں برسے گی، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، اضطراب کی کیفیت دور ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ دن کو پہچاننے کے لیے رات کا جاننا ضروری ہے، اچھائی کو جاننے کے لیے برائی کا جاننا ضروری ہے۔ اب یہاں مومن گھرانے کا میں نے ذکر کیا، یہ آیت مبارکہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے صرف ایک گھر کے ساتھ خاص نہیں، اس کے اندر بہت عموم اور وسیع مفہوم ہے، لیکن میں نے اپنے طور پر اس کو لیا کہ ہم اس طریقے پر اس آیت مبارکہ کو سمجھیں۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور گھرانے کا، ایک اور گروہ کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے خالق کائنات کا کلام، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ یہاں آپ نے سنی ہے یہ آیت مبارکہ، اب میں وہ پہلی والی آیت پڑھتا ہوں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ آپ کو فرق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں منافقوں والی آیت پڑھتا ہوں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ فرق یہ ہے کہ مومنین کے اندر اللہ نے اولیاء کا لفظ ذکر فرمایا، لیکن ادھر اولیاء کا لفظ نہیں ہے، یہاں سیدھا سا کہا بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، برائے نام تعلق ہے،
ماموں ہیں، چچا ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ماں باپ ہیں، باپ بیٹا ہیں، ان کے آپس میں صرف تعلقات ہیں، لیکن ان کے تعلقات کے اندر محبت، پیار، خیر خواہی اور نیکی کے جذبے والا معنی نہیں پایا جاتا۔ یہ صرف رسماً ایک دوسرے سے تعلق نبھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر ہمارا اپنے مومن رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برائے نام ہے، اس کے اندر مدد والا معنی، تعاون والا معنی، محبت والا معنی، ایک دوسرے کی خیر خواہی والا معنی، ایک دوسرے کو قریب کرنے اور قریب ہونے والا معنی نہیں پایا جاتا، تو یہ منافقوں والا تعلق بن سکتا ہے، اہل ایمان کا تعلق نہیں ہوگا۔ بندہ مومن اس شان سے معاشرے میں نہیں رہتا کہ تعلقات گننے میں ہم آتے ہیں تو رشتہ داروں کی لائنیں لگا دیتے ہیں، اور اگر کسی پر اعتماد کی صورت بنانی ہو تو کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا جو اتنی مقدار میں بھی مل جائے جو آنکھ میں بسا لیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ذرا اپنے ان تعلقات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اب منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک خاندان سے ہیں، ایک فیملی سے ہیں، ان کے آپس میں رشتے ہیں، تعلقات ہیں، لیکن ان کے اندر محبت، مدد اور چاہت والا معنی نہیں پایا جاتا۔ یہاں مومنین کی یہ صورتحال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمام مومن ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے پر کانٹا چبھے باقی بدن بھی پریشان ہو جائے، دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ایک مومن پریشان ہو، میری ساری امت کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے اور اس درد سے بے چین اور بے قرار ہونا چاہیے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے جو چاہتا ہے، نبی اپنی امت سے اس سے بھی زیادہ بہتر چاہتا ہے۔ احباب، اب منافقوں کا اللہ نے رویہ بیان فرمایا، یأمرون بالمنکر، ادھر تھا یأمرون بالمعروف، لیکن منافقوں کے ہاں الٹی گنگا، یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کو معاشرے میں، خاندان میں عام کرتے ہیں، اور برائی کو عام کرنے کا طریقہ کار دو ہی ہے، یا تو وہ زبان سے برائی کا حکم دیتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، یا وہ پھر پریکٹیکل طریقے پر مسلمانوں میں یا اپنوں میں برائی کو رواج دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ بھلائی کے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ جن گھرانوں کے اندر جس جگہ پر نماز سے روکا جا رہا ہے، نماز سے روکنے کے میں نے اپنے جوان بچوں کو ایک مثال، ایک جملہ کہا تھا کہ آپ دوستوں کا گروپ کھڑا ہے، اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کی دوستی ایسی ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے جائے وہ ہچکچائے، شرم محسوس کرے کہ میں کیسے ان دوستوں سے نکل کر نماز ادا کروں، تو پھر سمجھ لو تمہاری آپس میں جو دوستی ہے وہ منافقانہ تعلق والی ہے۔ اور اگر کوئی چلا ہی جائے ہمت کر کے تو تم اس پر جملے کسو، آوازیں کسو اور اس کو طنز دو اور اس کو ٹونٹ کرو، تو پھر یہ بھی تعلق منافقانہ ہے۔ یہ برائی سے منع کرنا نہیں بلکہ نماز اور اچھائی سے منع کرنا ہے۔ تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب چونکہ ہمارا موضوع انتہائی وسیع ہے، میں مختصر سے لفظوں میں جن آیات کو لوں گا ان کی تشریح کروں گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر بخیل ہے، بخیل ہی نہیں۔ یقبضون ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے مٹھی بند کر لینا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی، اپنی جیب کو مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں، اپنی مٹھی بند کر لیتے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کا طریقہ۔ اور جبکہ اہل ایمان کا طریقہ کہ جب کسی مومن کو ضرورت پڑے وہ دل و جان سے، خوشی سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، منافق یوں کر کے اپنے رب کو بھلا بیٹھے تو رب نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اور جن کو رب چھوڑ دے پھر وہ سکون کہاں سے پائیں۔
ان دو آیات مبارکہ کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ ہم ذرا آئینے کے یہ دونوں رخ دیکھ لیں، تصویر کے دونوں رخ دیکھ لیں، اور پھر ہم ججمنٹ کریں، فیصلہ کریں کہ ہم کس کیٹاگری میں آ رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے۔ اب آ جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات مبارکہ کی طرف۔ میں نے 2 مقام سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ پڑھی تھیں، ان میں سے ایک آیت مبارکہ یہ تھی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا کہ منکم کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ ہر فرد کا کام نہیں بلکہ خاص لوگوں کا کام ہے۔ یہ وہ کام ہے جو تمام افراد سر انجام دینے والے نہیں بلکہ خاص لوگ سر انجام دینے والے ہیں۔ اور وہ خاص کون سے لوگ ہیں؟ تو میں نے اس کے بارے میں ذکر کیا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جانیں اور پھر اس فریضہ کو سر انجام دیں۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی توجہ اس بات کی طرف کہ اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے کیا کیا ضروری امر ہیں۔ جو ضروری امور ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، اس فریضے کو ادا کرنے کے اندر ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ آج یہ جو مقاصد ہیں جو میں بیان کروں گا آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، ظاہر ہے اہل علم ہیں، اہل علم سے آپ کا تعلق ہے۔ پہلا مقصد تو کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے، اس کو ذلیل کرنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد اللہ کا حکم بجا لانا ہے۔ تو اللہ کا حکم بجا لانے میں اللہ تو عزت اپنے حکم بجا لانے والے کو دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک طریقہ کار ہے کہ نیکی کا ہی ہم حکم دیتے ہیں، نماز کا ہی کہتے ہیں، لیکن کہنے کا انداز اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ منہ لٹکا کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارک ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے اور ان کی آپس میں دوستانہ تعلقات تھے، بڑی محبت تھی، پیار تھا، اکٹھے آتے جاتے تھے۔ ایک نیک تھا، عبادت گزار تھا، اور دوسرا گناہ گار تھا۔ وہ نیک جب گناہ گار کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھتا تو اس کو کہتا بس کر، گناہوں سے باز آ جا، توبہ کر۔ ایک دن اس نے اس کو یوں ہی کہا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ تو مجھ پر نگران نہیں، تو اپنا کام کر۔ اس نیک شخص کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں یہ جملہ کہہ دیا۔ 2 الفاظ ہیں، 2 روایتیں ہیں، ایک میں یوں آتا ہے کہ اللہ تجھے نہ بخشے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تجھے جنت میں نہ لے جائے۔ یہ وہ نیک جو شخص تھا اس نے دوسرے کو گناہ کرنے پر یہ کہہ دیا۔ جب گناہ کرنے والے نے یہ کہا کہ تو کوئی میرا نگران نہیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس نے آگے سے کہہ دیا اللہ تجھے نہ بخشے، یا یہ کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ فرمائے۔ دونوں فوت ہو گئے، دونوں کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کہ جو گناہ گار تھا حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اور جو نیکوکار تھا اس کو اللہ رب العزت نے بلایا اور فرمایا بتا کیا جو میرے پاس ہے اس پر تجھے قدرت حاصل ہے کہ میں نے تجھ سے پوچھ پوچھ کر کسی کو بخشنا ہے، یا تیرے کہنے پر میں نے کسی کو جنت میں لے کر جانا ہے اور جنت سے دور کرنا ہے؟ یہ ہمت تجھ میں کہاں سے آئی؟ یہ جملہ تو نے کیوں کر کہا؟ اللہ کریم اتنا ناراض ہوا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ لہذا نیکی کا حکم دیتے وقت، برائی سے منع کرتے وقت اللہ کی رضا ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، ہماری نیت اور ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس بندے کو ذلیل کرنا نہیں ہونا چاہیے،
اس کو ایسے ویسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اس سے اللہ رب العزت نہ صرف کہ اس کام کو ناپسند فرماتا ہے بلکہ سخت ترین سزا سے بھی انسان کو دوچار کرتا ہے۔ ایک تو نیکی کا حکم دینا، اس کے اندر وہاں پر اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، رضا کے بغیر انسان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نیکی کا جو حکم دے رہے ہیں یا برائی سے منع کر رہے ہیں، مثلا ہم برائی کو لیتے ہیں، ایک شخص برا کام کر رہا ہے، ہم اس کو برے کام سے منع کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم منع کریں کہ اس برے کام کی وجہ سے ہمیں اللہ کے لیے ناراضگی حاصل ہو۔ اس برا کام کرنے پر اس کی ذات کی وجہ سے ہم ناراض نہ ہوں، بلکہ برے کام کے ارتکاب کی وجہ سے ہمیں غصہ آئے۔ یہ غصہ آنا برے کام پر، اللہ کے لیے غصہ آنا، دیکھو رضا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور غضب بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس برائی سے پہلے ہمیں نفرت ہے، وہ جب برا کام کرتا ہے تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ اللہ نے ایک کام سے منع کیا اور یہ پھر بھی کر رہا ہے، کوئی اور مقصد نہیں۔ ہم اپنی ذات کی وجہ سے اس پر ناراض نہ ہوں، بلکہ برے کام کرنے پر اس لیے ناراض ہوں کہ اس کام سے اللہ نے منع کیا اور یہ اللہ کے منع کردہ کام کو کر رہا ہے، میں اس کو منع کروں گا۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے الغضب للہ، کہ ناراضگی فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو کہ بہت اہم ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہم اگر کسی کو برے کام سے بچائیں یا نیکی کا حکم دیں تو اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، اور خیر خواہ بن کر ہم اس کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ جب خیر خواہی کا جذبہ ہوگا نا، پھر تھکیں گے نہیں، پھر مختلف طریقے اختیار کریں گے۔ جس طرح کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے خیر خواہ ہیں، اگر کوئی ہمارا بچہ یا بچی غلط کام میں لگ جائے تو ہم اس کو کس طریقے پر اس برے کام سے روکتے ہیں، حالانکہ اس برے کام سے روکنے کے اندر بھی مقصد ہماری اپنی ذات ہوتی ہے کہ میں معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا، تو کیوں مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ حالانکہ اپنی اولاد کو بھی منع کرنے میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اپنی اولاد کو بھی حکم دینے میں اور منع کرنے میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنی اولاد کو نصیحت کرنے میں تھکتے نہیں ہیں، منع کرنے میں مختلف طریقے اور صورتیں اپناتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں تدریجن، آہستہ آہستہ کسی کو برے کام سے نیکی کی طرف لے کر آنا۔ یہ تو ہوئے جی کہ ہم نیکی کا حکم جب دیں یا برائی سے منع کریں تو ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا خوبصورت جوان دوزخ میں کیوں جائے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں اللہ کا قرب اس کو دلانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جنت میں جائے، یہ دوزخ میں کیوں جلے۔ یہی جذبہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ محبوب لگتا یوں ہے کہ آپ اپنی جان ختم کر بیٹھیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس قدر آپ علیہ السلام لوگوں کی غلطیوں پر پریشان ہوا کرتے تھے، اور آج بھی حضور اپنی امت کے برے اعمال کو دیکھتے ہیں تو براءت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات جو نیکی کا حکم دیتے وقت اور برائی سے منع کرتے وقت جو سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ ہے دعا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو کفار کے لیے دعا کی، کیا کلمات ہیں، اللہم اہد قومی، قوم کو تبلیغ کی
لیکن جب قوم آپ کی تبلیغ کی وجہ سے فوراً ہدایت کی طرف نہ آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی حضور دعا فرما دی، اللہم اہد قومی، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ طائف کے وہ لوگ جن کے لیے حضور نے یہ دعا کی تھی اب یہاں مدینہ میں بھی نہیں پہنچے تھے، ان کا ہدایت پانے کا ارادہ بن گیا۔ چند دنوں میں جن سے حضور لڑنے گئے تھے، جہاد کرنے گئے تھے، لیکن جہاد نہ ہو سکا، وہاں ان سے لڑائی نہ ہو سکی، انہوں نے اپنا مضبوط دفاع کر رکھا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعائے ضرر کر دیں، ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں دعا یوں کروں گا، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طائف کے سردار چند دنوں میں بارگاہ رسالت مآب میں از خود حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ اب ہماری بھی تو دعائیں ہونی چاہیے نا۔ ہم جب مصلی پر بیٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کبھی یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس کو نمازی بنا دے، اے اللہ اس کو برائی سے دور فرما دے، اے اللہ اس کو نیکی کی راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے؟ یہ دعائیں بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو یہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم اس طرف نہیں آتے۔ ایک اور بات جو میں اہم کرنا چاہتا ہوں، میں پہلے ایک مثال دے کر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران شلوار میری ٹخنے کے نیچے تھی۔ چند لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو میرے نماز پڑھنے کے دوران جب انہوں نے مجھے یوں دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے یہ کہا، ٹخنوں کے نیچے جب شلوار ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اب ایک تو میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ میرا دھیان بٹ گیا، میں اس طرح متوجہ ہو سکتا تھا اگر میں نہ جانتا کہ شاید میری نماز نہیں ہو رہی، میں اپنی نماز توڑ دیتا۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور دیگر ہمارے علماء اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے وقت تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیکی بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے طور پر تو نیکی کا حکم دے رہے ہو لیکن وہ نیکی نہ ہو بلکہ برائی ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس کام کا حکم بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کام کا بجا لانا فرض و واجب ہے، اس کام کا بجا لانا سنت و مستحب ہے، یا اس کام کا بجا لانا مباح ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، آپ اس کو سختی سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے روکتے ہیں تو وہ کسی گناہ کا تو ارتکاب نہیں کر رہا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ہے لیکن بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، تو ہم نے جتنی اس کی تذلیل کر دی ایک ترک سنت پر، حالانکہ سنت کے ترک پر تو شریعت بھی اتنی مذمت نہیں کرتی، سنت مؤکدہ کے ترک پر ہے، لیکن عام جو سنت ہیں مستحبات کے درجے میں ہیں، ان کو بجا لانے پر تو شریعت بھی اتنی توبیخ نہیں کرتی جتنے ہمارے لوگ کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ضروری ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے، اور یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ نیکی کس درجے کی ہے، فرض ہے یا واجب ہے، سنت و مستحب ہے یا مباح امور میں سے ہے۔ اور اگر ہم کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منع جس کام سے کیا جا رہا ہے اس کام کا کرنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے۔ مساجد کی ہم بات کر لیتے ہیں، بسا اوقات ہم مسجد میں ایک شخص کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے طور پر ہم جناب بڑا اچھا کرتے ہیں، اس کو اس کام سے منع کر دیتے ہیں،
ایک تو منع کرنے کا جو رویہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر، ہم اس کام سے منع کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا منع کرنے پر وہ شخص مسجد میں ہی آنا بند کر دے، تو اس کو نیکی سے روکنے والے تو ہم ہوئے، نہ کہ وہ شخص۔ اگرچہ اس شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی وجہ سے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگوں کی وجہ سے اپنی عبادت، اپنے طور طریقے جن کو بندہ سمجھتا ہے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ خود جو امر کا، نیکی کا حکم دینے والا ہے، برائی سے منع کرنے والا، اس کو نیکی اور برائی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور نیکی اور برائی کے جو علماء نے، فقہاء نے حد بندیاں کی ہیں، درجات بیان کیے ہیں، ان کو بھی جاننا چاہیے۔ اور اگلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بندے پر پورا ہم نے دھیان دینا ہے۔ اب اگر ایک بندہ دو غلط کام کر رہا ہے، دو ممنوع کام کر رہا ہے، لیکن ایک ممنوع کام حرام ہے اور دوسرا ممنوع کام مکروہ تحریمی ہے، تو ہم اس کو پہلے حرام سے منع کریں، پھر مکروہ تحریمی سے منع کریں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص اپنا سودا بیچ رہا ہے، ایک تو وہ خیانت کر رہا ہے اور دوسرا جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو ہم اس کو جھوٹی قسموں سے منع نہیں کریں گے، پہلے ہم اس کو خیانت سے منع کریں گے، کیونکہ مسلمان کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ خیانت کرنا یہ حرام ہے، اور جھوٹی قسمیں اٹھانا یہ وہ گناہ ہے جو بندے کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ حقوق اللہ میں سے آتا ہے، نہ کہ حقوق العباد میں سے آتا ہے، تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھانا مکروہ تحریمی ہے اور خیانت کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر اس نے سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھی ہوئی، لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اب ہم اس کو داڑھی کے حوالے سے اس کو حکم دیتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، ایسی سنت جو کہ قریب الواجب ہے، جبکہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اس کو پہلے نماز کی طرف رغبت دلائیں گے، پھر اس کے بعد جب وہ نمازی بن جائے گا، پھر اس کو دیگر سنن، دیگر مستحبات کی طرف لے کر چلیں گے۔ آہستہ آہستہ ایک انسان کو راہ راست پر لایا جاتا ہے۔ اب چوتھی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ضروری ہے، وہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک گھر میں گیا تو وہاں پر تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو وہ محافل وغیرہ بھی کراتے رہتے ہیں، تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا، تو کہتے ہیں یہ ہماری والدہ اور والد صاحب کی تصویر ہے۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، میں نے کہا آپ کو تصویر کے بارے میں شرعی مسئلہ معلوم ہے؟ کہتے ہمیں نہیں پتہ۔ میں نے کہا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور تم نے تو تصویر کو عام لگایا ہوا ہے، اوپن کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے ہاں جی یہ حدیث شریف میں ہے۔ میں نے کہا بالکل یہ حدیث شریف ہے، فلاں کتاب کی حدیث شریف ہے۔ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا کام ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں تو اس نیکی کے بارے میں پہلے اس کو بتائیں، ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو، اور برائی سے منع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم برائی کے بارے میں اس کو بتائیں کہ یہ غلط کام ہے، اور اس کو بتانے کے لیے ضروری ہے، دیکھو حوالہ مانگا جائے تو برا نہ منایا کریں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر یہ کام کریں گے تو پھر ہم جس کام کا حکم دیں گے تو ہمیں اس کام کے بارے میں پہلے خود پوری معلومات ہونی چاہیے۔ برائی سے منع کر رہے ہیں تو اس برائی کے بارے میں ہمیں پوری احادیث اور آیات مبارکہ معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، اجازت طلب کی، لیکن سلام کا جواب نہ ملا۔
دوسری مرتبہ سلام کیا، اجازت طلب کرنے کی خاطر جواب نہ ملا، تیسری مرتبہ سلام اجازت طلب کرنے کی خاطر کیا، جواب نہ ملا تو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے نہیں۔ عرض کیا حضور میں آیا تھا، 3 مرتبہ میں نے سلام کیا، اجازت طلب کی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا اور آپ کا یہ فرمان بھی تھا کہ جب 3 مرتبہ تم اجازت طلب کرو اور تمہیں جواب نہ ملے تو تم واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم پر لازم ہے کہ اس حدیث پر گواہ پیش کرو۔ حالانکہ خود صحابی رسول گواہ کافی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس پر گواہ پیش کریں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے اور کہا کہ حضور یہ حدیث میں نے بھی حضور علیہ السلام سے سنی ہے، آپ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر سختی نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس لیے سختی کرتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کہنے پر جرت نہ کریں کہ ایسی بات یا ایسا عمل جو حضور کا نہ ہو، لوگ حضور کی طرف نسبت کر دیں۔ تو میں اس بات کی وجہ سے، اس خدشے سے میں نے ان کو کہا کہ تم گواہ پیش کرو۔ اب ہم سے جب کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں، بھائی تو جو کہہ رہا ہے تو صاحب شریعت نہیں، صاحب شریعت اللہ اور اس کا رسول ہے، ان کا فرمان اور درجے کا ہے اور تیری بات اور درجے کی ہے۔ میں نے کسی کام سے رکنا ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اللہ رب العزت نے منع فرمایا، تو پھر میں اس سے باز آؤں گا نا۔ تو اب ہم سے حوالہ مانگا جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ حوالہ مانگنا یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت زبردست عالم دین آپ کی مسجد میں بھی بیان کرنے تشریف لاتے ہیں، ان سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھے وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو اس حوالے سے، اس وجہ سے مجھے بہت سی کتابوں کے اوراق دیکھنے پڑتے ہیں، اس مسئلہ کو تلاش کرنے کے لیے مجھے اور مسائل سے خبر ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جب مختلف علماء سے رجوع کریں گے تو پھر وہ علماء آپ کو مسائل بتائیں گے، اس دوران آپ کو اور بھی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ایک اور بات، جس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہو وہاں پر سختی نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر سختی کرنے کا نقصان ہے۔ جب اہل علم نے وہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں 2 رائے پیش کی، ایک کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، ایک کہتے ہیں یہ بات یوں ہے، تو وہاں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ایسی چیزوں پر سختی کرتے ہیں جن کے اندر وہاں پر بہت سی گنجائش ہے، رخصت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود وہاں پر لباس کے حوالے سے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے کہ میں ایک عالم ہوں، میں مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے اس لباس کا پابند ہو گیا، اگر شاید میں کسی جامعہ میں نہ پڑھاتا تو اس لباس سے شاید میں بھی دور ہوتا۔ اب یہ لباس اگر میرا بن گیا ہے تو میں لوگوں کو اپنے جیسا لباس پہنانے پر مجبور نہ کروں، ہاں ان کو ترغیب دلاؤں کہ ایسا لباس ضرور پہنو جو مسلمانوں کا شعار ہے، لیکن ان کو دوسرے لباس سے روکنا کہ یہ فلاں کا لباس ہے، یہ فلاں کا لباس ہے۔ ہمارے اسلام نے اس لباس کے اندر ہمیں صرف ایک بات کہی ہے کہ تم ایسا لباس پہنو جس سے تمہاری برہنگی نہ ہو، تم برہنہ نہ ہو، تمہارا شرمگاہ کا حصہ نظر نہ آئے، اس کا حجم معلوم نہ ہو۔ باقی کوئی بھی چیز ہو، انسلی چادریں پہن لو، سلے ہوئے کپڑے پہن لو، جبہ دستار پہن لو یا کوئی اور پہن لو۔ اب یہاں ایک اور بات جو میں عوام کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ جب آپ کو سمجھ ہے کہ یہ عالم دین ہیں، اب مثال کے طور پر ہماری اس مسجد میں عشاء کا وقت ہے جی، نماز عشاء پڑھنے کا 10:30 بجے، بعد جماعت نماز ادا پڑھنے کا وقت ہے 10:30 بجے۔
اب ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں ایک صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ حالانکہ 10:30 بجے جو وقت ہم نے مقرر کیا ہے نماز کا، وہ خدا اور خدا کے رسول نے مقرر نہیں کیا، وہ ہم نے مقرر کیا۔ ہم 10:30 بجے پڑھیں، 11 بجے پڑھیں، 12 بجے پڑھیں، ہمیں نماز کے اندر وہاں پر جب گنجائش حاصل ہے تو یہ بات کہہ کر ہم وہاں پر دوسرے لوگوں کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے اندر مقصود دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ احباب، جب ہم اپنی امت کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت نیکی کی طرف آنے کی بجائے برائی کی طرف چلی جائے گی۔ اب یہاں کاروبار کی دنیا میں اگر ہم آتے ہیں تو ہم وہاں پر اگر جانتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں خود بھی کاروبار کرنے سے پہلے بلکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث مبارک کے تحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان جس حالت میں ہو یا جن امور کے ساتھ وابستہ ہو، ان امور کا شرعی حکم معلوم کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب کاروبار کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مکروہ ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فاسد ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ باطل اور حرام ہیں، تو ہم وہاں پر مکروہات کی طرف بعد میں آئیں، پہلے ہم آئیں ان چیزوں کی طرف جو حرام ہیں یا مکروہ تحریمی ہیں، تاکہ ہم خود یا اپنے بھائیوں کو ان چیزوں سے پہلے دور کریں۔ جس طرح کے موجودہ دور کے اندر ایک بہت نازک مسئلہ بن چکا ہے سود۔ حالانکہ سود کی جو حرمت ہے وہ روشن دلائل سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک ہے اللہ کا اعلان کرنا اور ایک ہے بندوں کا اعلان کرنا۔ کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ کرے یہ اور بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول جس کو اعلان جنگ کرے یہ اور بات ہے۔ اولیاء اللہ کے حوالے سے اللہ اولیاء اللہ کے دشمنوں کو خود اعلان جنگ فرماتا ہے، لیکن سود خور جو لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں کہ کس کو للکارا جا رہا ہے، اعلان جنگ کس کو کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ جب جنگ پہ اتر آئے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ فرماتا ہے کہ وما انزلنا من جند من السماء، ہم لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے لشکر کیوں نازل کریں، ان کے لیے ایک ہی جبرائیل امین کی آواز کافی ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ اب یہاں ایک اور بھی بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ضروری نہیں کہ بادشاہ ہم ایک کو ہی کہیں، جس کو بھی افسر کا درجہ حاصل ہے میری نظروں میں اس کو بادشاہت کا درجہ حاصل ہے۔ ہم کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں، یا ہمارے علاقے کے کوئی کونسلر ہیں یا ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، کوئی بھی جو لوگ ہیں، یہ آخرکار اوپر جو آتے ہیں تو ہمارے ہی ووٹوں سے اوپر آتے ہیں، اب خود گھر سے تو اوپر نہیں آتے۔ اب ان کے بارے میں ایک حدیث مبارک، اور میں نے بھی یہ حدیث مبارک بہت کم بیان کی ہے، موقع ہی نہیں ملا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سید الشہداء ہوا حمزہ بن عبد المطلب، فرمایا کہ تمام شہداء کا سردار اور سید وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب چچا ہیں۔ یہ ہوئے جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سید الشہداء، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَوَعَظَهُ فَقَتَلَهُ۔ ان کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سید الشہداء کا منصب اس شخص کو بھی نصیب ہوگا جو ظالم سلطان اور حکمران کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اس کو برائی سے منع کیا، نیکی کا حکم دیا، اتنے میں وہ حکمران ظالم سیخ پا ہوا، اس نے اس کو قتل کر دیا، تو یوں یہ قتل کیا جانے والا شخص بھی سید الشہداء کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سید الشہداء ہے۔ یہ ہم پر لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی ظالم کی مدد ہے۔ ہم ذرا ان چیزوں کو بھی ذرا دیکھیں، ہم یہاں ان لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائیوں سے منع کرتے ہیں کہ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، کبھی مافوں کو بھی نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ اور ایک بات اٹل ہے، میں اکثر یہ جملہ اپنے طلباء کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وادی میں فقط اپنے فضائل بیان کرتے کہ مجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ شرف عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا، یہ چیز عطا فرمائی، یہ چیز عطا فرمائی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ مکہ کے تمام لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے، آپ کے گرد غلام بن کر بیٹھتے۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے والا فریضہ سر انجام دیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ آج بھی آپ سیدھی سی بات ہے کہ کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے دیکھ لیں تو پھر ذرا دیکھیں کہ اس کے رویے کتنی جلدی بدلتے ہیں۔ پھر اگلے یہ طنز دیتے ہیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو تو درست کر لے پھر ہمیں کہنا۔ اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت انداز تھا کہ فتنہ برپا نہ ہونے دینا۔ وہ ہم حدیث شریف وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں بیان کی، جس کے اندر مشہور ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو فبقلبہ اپنے دل سے اس کو برا جانے، وذالک ضعف الایمان۔ میں نے کہا یہ حدیث شریف مشہور ہے، سب کو معلوم ہے اور اس کی وضاحت عموماً مسجدوں میں ہوا کرتی ہے، آپ سنتے ہیں، میں نے اس کو نہیں بیان کیا۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں فتنہ برپا ہوتا ہے تو اس فتنے کو اجاگر نہیں ہونے دینا، اس فتنے کو برپا نہیں ہونے دینا، کچھ ٹائم کے لیے انتظار کر لینا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا تو ان کے پاس حلال آمدن تھوڑی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کا کچھ حصہ باہر رکھ دیا اور خانہ کعبہ کو مختصر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اگر یہ زمانہ جاہلیت سے ابھی نہ نکلے ہوتے، یہ عام فام ترجمہ کر رہا ہوں، اگر یہ زمانہ جاہلیت سے ابھی نہ نکلے ہوتے، یعنی نئے یہ مسلمان نہ ہوتے، تو میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر کرتا جو بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ اب آپ علیہ السلام نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اگر فی الوقت یہ کام کیا جائے تو یہاں پر پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، یہ لوگ لڑائی کے لیے بھی آگے نکل سکتے ہیں کہ ہمارا بنایا ہوا کعبہ کیوں گرایا جا رہا ہے، ہم نہیں گرنے دیں گے، یہ ہمارا شرف ہے، ہم یہ شرف ختم نہیں ہونے دیں گے، تو وہاں پر فتنہ پیدا ہو جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کام کو بجا نہ لائے، آپ نے اس کا ارادہ ترک فرما دیا۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر نیکی کا حکم دینے میں اور برائیوں سے منع کرنے میں کوئی معاشرے میں فتنہ برپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جہاد ہے، جہاد کرنا چاہیے، لیکن جہاد کا بھی ایک طریقہ ہے، اور جہاد کا طریقہ یہ ہے کہ دین اسلام کو سربلندی حاصل ہو، نہ کہ دین اسلام کے خلاف لوگ پروپوگنڈا کریں۔ کتنے منافقوں کو حضور نے قتل نہیں کیا، حالانکہ آپ کا نظریہ اس وقت یہ ہے، میں بھی جب درس دیتا ہوں تو ہمارے مسجد میں ایک ہیں صاحب، وہ کہتے ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ نظریہ تھا، خالد بن ولید کا بھی یہ نظریہ تھا کہ حضور ان کو قتل کر دیا جائے، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کو قتل نہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ تو پھر دوسری روایت سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے ان کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ یہ پروپوگنڈا کریں گے اسلام کے خلاف،
کہ یہ لو جی ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا پھر بھی اس کے باوجود ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ لوگوں کو اسلام کے قریب آنے نہیں دیں گے، اسلام کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے۔ تو لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وقت خدا را دین اسلام کا بھی خیال کیجئے۔ اگر آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں یا ایسا رویہ اپنانے میں لوگ دین اسلام سے بدظن ہوں، تو پھر آپ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں ہوا، بلکہ دین اسلام کے پرچم کو سرنگوں کرنے کے لیے ہوا۔ اب یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ساری امت چھوڑ دے گی تو ہوگا کیا؟ آئیے قرآن مجید سے پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قومیں تھیں، جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی، اور تم بھی اگر ایسا کرو گے تو تم پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ تمہارے دل ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، تم ایک دوسرے سے ٹکراؤ گے، تمہیں ایک دوسرے پر مسلط کر دیا جائے گا، تم پر اللہ کا عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ فرمایا تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم مدد طلب کرو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آج ذرا امت اپنے گریبان میں جھانکے، ہر مسجد میں نماز کے بعد دعا کی جا رہی ہے، کشمیر کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، آخر یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ جس سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی ذرا بات سنی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مکتوبات امام ربانی میں آپ لکھتے ہیں، اپنے مکتوب کے اندر لکھتے ہیں، یہ کتاب تو بعد میں لکھی گئی لیکن آپ کے مکتوبات ہیں، ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو دائیں بائیں جتنے بھی پیران عظام ہیں، شیخ ہیں، مرشد ہیں، ان تمام کو ان کے مریدوں سے خالی کر دوں اور ان کے سب مریدوں کو اپنے ساتھ وابستہ کر لوں۔ فرمایا اگر میں چاہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ دائیں بائیں بیٹھے تمام پیروں کو مریدوں سے خالی کر دوں اور ان کے مریدوں کو اپنے ساتھ وابستہ کر لوں، لیکن کروں کیا؟ میرے ذمے تبلیغ دین بھی ہے، میرے ذمے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ میں نے صرف ان سے محافل نہیں کروانی، میں نے ان سے صرف عرس نہیں کروانے، میں نے ان سے صرف وہ والے کام نہیں کروانے، میں نے ان سے نماز بھی پڑھوانی ہے، میں نے ان کو برائی سے بھی روکنا ہے، میں نے ان کو یہ کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف کا کتنا خوبصورت طریقہ تھا، وہ بایزید بستامی تھے، وہ اس عورت کے گھر چلے گئے جس نے بدکاری کا اڈا کھول رکھا تھا اور ایک رات کا ریٹ اس سے طے کیا اور اس کو کہا کہ کرو گی تم وہ جو میری مرضی ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اس کو وضو کرایا، کپڑے تبدیل کروائے، مصلی پر کھڑا کروایا۔ جب وہ سجدے میں گئی تو آپ خود سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنے لگ پڑے، پروردگار اس کو سجدے میں پہنچانا میرا کام تھا، آگے اپنا قرب دینا تیرا کام ہے۔ محنت سے۔ اب ایک بات آخر میں سن لو، ایک دو مرتبہ یہ حدیث شریف میں پہلے بھی اس مسجد میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کو باب العلم کہا جاتا ہے اور خطابت کے بادشاہ تھے، اتنا زوردار آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، منبر پہ بیٹھے بیٹھے اگر کوئی شخص آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا، آپ خطبے کو رواں رکھتے ہوئے اس کے مسئلے کا جواب بھی دے دیتے اور خطبہ بھی جاری رہتا۔ اتنا زوردار آپ کا شاندار انداز خطابت تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث شریف کو بیان کرنے سے پہلے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے ذمے یہ نہیں کہ ہم ساری دنیا کو ٹھیک کر لیں، ہم اگر اپنے آپ کو اور ایک بندے کو بھی ٹھیک کر لیں نا تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ فرمایا اللہ کی قسم اے علی، اگر تیری محنت سے اللہ ایک بندے کو راہ راست پر لے آئے، اللہ لے آئے، محنت تیری ہو، وسیلہ تو بنے، کام تیرا ہو، اگر تیری بدولت اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔
ایک انسان کو اللہ کا قرب دینا، ایک انسان کو راہ راست پر لے کر چلنا۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں تو وہ نصیحتیں اللہ کو پسند آئیں، اور ان نصیحتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ حالانکہ جب کہ لقمان نبی نہیں تھے، ایک دانا، ایک سمجھدار انسان تھے، لیکن ان کا انداز وعظ اللہ کو پیارا لگا، تو اللہ نے باپ بیٹے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ تو ان میں سے ایک یہ تھا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز پڑھنا، اقم الصلاۃ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا۔ اب نیکی کا حکم دینے اور بالخصوص برائیوں سے منع کرنے پر لوگوں کی طرف سے تجھے مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں چلتے ہوئے مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے کام ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لما صبروا، کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے پر، اذیتوں پر صبر کیا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ کام کرتے وقت صبر سے بھی کام لینا چاہیے۔ اگر لوگوں کی طرف سے رد عمل آئے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک ضروری پیغام، وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں کسی کے حوالے سے ٹو نہیں لگانی چاہیے، کسی کے گھر میں جھانک کر اس کے گناہ کو معلوم نہیں کرنا چاہیے۔ جو ظاہر ہمارے سامنے ہوگا ہم اس پر عمل کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس سے منع فرمایا۔ آج خفیہ کیمرے لگا کر بہت سے لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ذلیل کیا جا رہا ہے تو یہ نہی عن المنکر میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ٹو نہ لگاؤ۔ تو ٹو اچھے کام کی نہیں لگائی جاتی، ٹو ہمیشہ برے کام کی لگائی جاتی ہے۔ کسی کے برے کام کی ہم نے ٹو نہیں لگانی۔ ہم اس لیے ٹو لگائیں کہ مجھے پتہ چل جائے، پھر میں اس کو برے کام سے منع کروں۔ ہمیں اللہ نے ٹو لگانے سے منع فرمایا، تجسس سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، اے رب لم یزل، ہمیں یہ فریضہ محبت بأحسن انداز، جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے بات کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، میرے بھائیوں بات تو سنو بڑی مزیدار، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ، اے میرے پیارے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بھی بات کریں تو بہت احسن انداز میں بات کریں، کیونکہ تمہاری بات کی وجہ سے ان الشیطان ینزع بینہم، شیطان تمہارے درمیان طوفان برپا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اے رب لم یزل، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔